آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم شہنشاہ حسین ابن فقیر حسین کربلائی اور مرحومہ کنیز بانو بنت فقیر حسین کربلائی کی روح کو اصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانوادہ عصمت و طہارت، سورہ شمس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے اہم پیغام دیا ہے۔ انسان جو جوہر کائنات ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو اشرف مخلوقات ہے، یہ پورا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ زمین کا فرش انسان کے لیے، یہ نیلگو آسمانی شامیانہ انسان کے لیے، یہ پہاڑوں کے تکیے انسان کے لیے، یہ گلوں کی گلکاریاں انسان کے لیے، یہ شگفتہ غنچوں کی کیاریاں انسان کے لیے، یہ بادل، یہ ہوائیں انسان کے لیے، یہ ستاروں بھری کہکشائیں انسان کے لیے، یہ سمندر میں روانیاں انسان کے لیے، سمندر کے سینے پہ کھیلتی ہوئی کشتیاں انسان کے لیے، سمندر کے بطن میں تیرتی ہوئی مچھلیاں انسان کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس نظام میں ہم نے پیدا کیا ہے، اے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ جن کے لیے بنایا ہے وہ اور ہیں، جن کی وجہ سے بنایا ہے وہ اور ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نظام ہستی میں جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے، وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ انسان شاہکار تخلیق ہے، انسان خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے یوں تو پوری کائنات کو خلق کیا ہے، ستاروں کا بھی وہ خالق ہے، سیاروں کا بھی وہ خالق ہے،
مگر اللہ نے کسی انسان کی تخلیق کے اوپر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی ہے جتنی تفصیل سے انسان کی خلقت کے اوپر گفتگو کی ہے. اور کسی مخلوق کی تخلیق پر اللہ کو ناز نہیں ہے، یہ انسان ہے جس کی تخلیق کے اوپر اللہ کو ناز ہے. تو انسان کی تخلیق کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ ارشاد فرما رہا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور اس جوہر حیات کو ہم نے نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا، پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت کی چادر چڑھائی. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس پیکر انسانی میں روح داخل کر کے انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیا. جیسے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی، پروردگار خالق کائنات کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں تو بہترین خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں تو بنانے والوں میں بہترین بنانے والا ہوں. عزیز و انسان وہ خدا کی مخلوق ہے جس کی تخلیق کے اوپر اللہ کو ناز ہے، وہ تصویر ہے جس کی تصویر کے اوپر خود مصور کو ناز ہے، ایسی مخلوق ہے جس کی خلقت کے اوپر خود خالق کو ناز ہے. بس عزیزو تو دیکھیے انسان کی تخلیق کے اوپر اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، مگر عزیزو دیکھیے پر شاہکار تخلیق ہے. اور دیکھیے دنیا کا مزاج کیا ہے، جب کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو وہ شاہکار کو دکھاتا ہے مگر شاہکار کے بنانے کے طریقے کو نہیں بتاتا. شاہکار کو دکھاتا ہے مگر بتاتا نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا، اس لیے کہ کاپی کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے، ڈپلیکیٹ بنانے والے بہت مل جائیں گے، مگر اللہ نے انسان کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں سارے مراحل کو اللہ نے بیان کیا. بھائی دیکھیے اس وقت میرا لکھنؤ میں قیام ہے، اب آپ ذرا سا دیکھیے جب کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے بتاتا نہیں. بھائی لکھنؤ میں ٹنڈے کبابی بہت مشہور ہے، آپ جائیے اس سے دوستی کیجیے، اب آپ کہیے کہ بھائی دوستی ہو گئی ہے ذرا سا بتا دیجئے وہ کون سے انگریڈینٹس آپ یوز کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، تو وہ کہے گا جتنا کھانا ہو کھائیے مگر ہم یہ نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ہمارا یہ بزنس ہے. عزیزو پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ عبدالقدیر خان کو اس بات کے اوپر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا کہ کہیں وہ ایٹم بم بنانے کی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو بیچ نہ دے. تو عزیزو دیکھیے دنیا میں جب کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو اپنے شاہکار کو دکھاتا ہے مگر بتاتا نہیں ہے بس. لیکن عزیزو پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کو مکمل کیا اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں سارے مراحل کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر جوہر حیات کو نطفہ بنایا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی میں بدلا اور ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کی چادر چڑھا دی. عزیزو پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کے اوپر مکمل گفتگو کرنے کے بعد پوری انسانیت کو چیلنج کیا. ہم اپنے شاہکار یہ تخلیق کی سارے مراحل کو بیان کرتے ہیں، اگر تم میں دم ہے تو انسان جیسا انسان بنا کے دیکھو. دم ہے تو انسان جیسا انسان بنا کے بناؤ. اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے کہ ایک مکھی پیدا کر سکے تو ایک مکھی بھی نہیں خلق کر سکتے. وہ خالق ہے جس نے انسان کو خلق کیا اور
تو انسان خدا کی بہترین مخلوق ہے، اور پورے یونیورس کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کو کس چیز کے لیے بنایا؟ انسان کی تخلیق کا پرپس، مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ پھر عبادت کس لیے ہے؟ عبادت کا بینیفٹ کیا ہے؟ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ عبادت کس لیے؟ تو ارشاد ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی خلق کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر صفت تقوی آ جائے۔ اچھا تقوی آ جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے اہل ایمان تم تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے۔ توجہ کیجئے گا، تاکہ تمہیں اللہ فرقان عطا کر دے۔ اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو پروردگار تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت۔ عزیزو، جسے فرقان عطا ہو جاتا ہے وہ جان جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو فرقان حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت۔ آج انسان اپنے دوست کو نہیں پہچان پاتا، اپنے دشمن کو نہیں پہچان پاتا، تو انسان حق اور باطل کو کیا پہچانے گا؟ قسم خدا کی، حق و باطل کی معرفت ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت ٹف کام ہے، اس لیے کہ کبھی باطل اپنے لباس میں نہیں آتا، ہمیشہ حق کے لباس میں آتا ہے۔ لہذا باطل کا پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ جمل جو تاریخ اسلام کی بڑی اہم جنگ ہے، ایک طرف امیر المومنین ہیں، ایک طرف ام المومنین ہیں، ایک طرف وصی رسول، ایک طرف زوجہ رسول، ایک طرف سلمان و ابو ذر جیسے اصحاب نبی، ایک طرف اور طلحہ اور زبیر جیسے افراد۔ ایک شخص اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حق پر کون ہے، علی حق پر ہیں یا ام المومنین حق پر ہیں۔ وہ خرامہ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا علی، میں بہت کنفیوز ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں کہ ام المومنین حق پر ہیں، امیر المومنین حق پر ہیں یا ام المومنین حق پر ہیں، وصی رسول حق پر ہے یا زوجہ رسول حق پر ہے، میرے یا علی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو عزیز و علی ابن ابی طالب نے اپنے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں دی۔ مولا کائنات نے ایک کرائٹیریا دیا، ایک معیار دیا، کہا تو کنفیوز اس وجہ سے، تیرے کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ تو حق و باطل کو شخصیات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، حق و باطل کو شخصیات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ تجھے حق کی معرفت نہیں ہے، تجھے باطل کی معرفت نہیں ہے۔ پہلے حق کو پہچان، اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، باطل کو پہچان، اہل باطل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو عزیزو، تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے فرقان عطا کرتا ہے۔ اچھا تقوی، ہم منزل تقوی تک پہنچ گئے تو تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہو رہا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزو، تو عبادت کا مقصد پورا یونیورس انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادت تقوی کے لیے، تقوی کامیابی کے لیے۔ الٹیمیٹ گول انسان کی تخلیق کا کیا ہے؟ انسان کی کامیابی، اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو انسان کی کامیابی، عزیزو، انسان کہاں سے کامیاب ہوگا؟ تو سورہ شمس میں ارشاد ہوا سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، زمین کی قسم، زمین کی قسم، زمین کا فرش بچھانے والی ذات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کا
شامیانہ لگانے والی ذات کی قسم، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کو سنوارنے والی ذات کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں تقوی کو بھی رکھا ہے، فجور کو بھی رکھا ہے، خیر کو بھی رکھا ہے، شر کو بھی رکھا ہے، اچھائی کو بھی رکھا ہے، برائی کو بھی رکھا ہے، حق کو بھی رکھا ہے، باطل کو بھی رکھا ہے، سچ کو بھی رکھا ہے، جھوٹ کو بھی رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ، میلا اور گندا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کامیابی، اور کامیابی کہاں ہے؟ تزکیہ نفس میں ہے۔ جس کا نفس جتنا پاک ہوگا وہ انسان اتنا ہی کامیاب انسان ہوگا، اور جس کا نفس جتنا آلودہ، میلا اور گندا ہوگا وہ انسان اتنا ہی ناکام ہے۔ عزیزو، تو انسان کی کامیابی تزکیہ نفس میں ہے۔ اچھا، یہ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تزکیہ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں پروردگار۔ دیکھیے تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اس نفس کے اندر تقوی کو بھی رکھا ہے، فجور کو بھی رکھا ہے۔ دیکھیے جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ زمین کو ہموار کرنے کے بعد، زمین کو تیار کرنے کے بعد جب کاشتکار اس میں بیج ڈالتا ہے، تو جب بیج ڈالتا ہے تو جب بیج اگتے ہیں تو بیج کے ساتھ ساتھ دوسرے پودے بھی اگاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دوسرے پودے بھی اگاتے ہیں۔ اور دیکھیے جو وانٹڈ پلانٹ کے ساتھ کچھ انوانٹڈ پلانٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس نفس کے کھیتی میں عزیزو، اللہ نے تقوی کا بھی پودا اگایا ہے۔ فجور، تقوی بھی ہے، فجور بھی ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ تو جب کسان بیج بوتا ہے تو وانٹڈ پلانٹ کے ساتھ کچھ انوانٹڈ پلانٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر کسان کیا کرتا ہے؟ جو وانٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو باقی رکھتا ہے، جو انوانٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو چن چن کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ عزیزو، اس نفس کی کھیتی میں تقوی کا بھی پلانٹ ہے، فجور کا بھی پلانٹ ہے، اچھائی کا بھی پلانٹ ہے، برائی کا بھی پلانٹ ہے، حق کا پلانٹ ہے، باطل کا پلانٹ ہے، اور ظلم و کفر و شرک اور باطل کے سارے پلانٹس کو چن چن کے نکال کے پھینک دینا، تقوی، ایمانداری، محبت، اخوت کے پلانٹ کو تربیت دینا، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات سے سہارا دے۔ یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا۔ انسان کی کامیابی پیوریفیکیشن آف سول میں ہے۔ جس کا نفس جتنا پاک ہے وہ انسان اتنا ہی کامیاب انسان ہے۔ عزیزو، آج ہر طرف آلودگی ہے، پولوشن ہے، کنٹامینیشن ہے، ہر طرف آلودگی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم ندیوں کا پانی پی لیتے تھے، تالابوں کا پانی پی لیتے تھے، کنویں کا پانی پی لیتے تھے، نہ کوئی ڈائریا ہوتا تھا، نہ کوئی انفیکشن ہوتا تھا، نہ ہم بیمار ہوتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم کسی کنویں اور تالاب کا اور کنویں کا پانی پی لیں تو ہمیں ڈائریا ہو جائے گا، انفیکشن ہو جائے گا، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ تو ہمارا پانی بھی آلودہ ہے، ہمارا پانی بھی پلوٹیڈ ہے، اور ہمارا یہ ایٹماسفیئر بھی پلوٹیڈ ہے، کنٹامینیٹڈ ہے عزیزو، اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی پلوٹیڈ ہے۔ لیکن ہم نے پولوشن سے بچنے کے لیے انتظام کیا کیا؟ دیکھیے پانی موجود ہے مگر آلودہ ہے، تو پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے ہم نے واٹر پیوریفائر لگایا، اور فضا کی آلودگی سے بچنے کے لیے ہم نے
وہ ایئر پیوریفائر لگایا اور سڑکوں پر پولوشن سے بچنے کے لیے ہم نے ماسک لگا لیا۔ عزیزو، یہ اتنا اہتمام، یہ اتنا انتظام کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارے جسم کے اندر یہ پلوٹڈ پانی داخل نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ اگر پلوٹڈ پانی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوگا تو ہمارا ڈائجیشن خراب ہو جائے گا، اور ہم نے ایئر پیوریفائر لگایا تاکہ ہمارے لنگس کے اندر ایک دم پیوریفائڈ ایئر داخل ہو، تاکہ ہمارا لنگس خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ عزیزو، ہم نے ماسک لگایا تاکہ ہمارا لنگس محفوظ رہے۔ تو دیکھیے، ہم اپنے لنگس کے لیے، اپنے ڈائجیشن کے لیے، اپنے جسم کے لیے کتنے کوشش ہیں، کتنے فکر مند ہیں کہ ہمارا ڈائجیشن خراب نہ ہونے پائے، ہمارا رنگ خراب نہ ہونے پائے۔ عزیزو، ہم نے پولوشن سے بچنے کے لیے ایئر پیوریفائر لگایا، واٹر پیوریفائر لگایا، ہم نے ماسک لگایا۔ عزیزو، کاش ہم اپنے نفس کے سلسلے میں بھی متوجہ ہو جاتے کہ نفس کو بھی کچھ چیزیں پلوٹڈ بناتی ہیں، نفس کو بھی کچھ چیزیں آلودہ بناتی ہیں، نفس کو بھی کچھ چیزیں آلودہ بناتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارا نفس کتنا پلوٹڈ ہے، ہمارا نفس کتنا آلودہ ہے، ہمارے نفس میں کتنی گندگی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی گندگی ہے۔ ذرا سا تقوی کا اینٹی وائرس ڈال کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی آلودگی ہے، کتنی گندگی ہے۔ عزیزو، کتنی آلودگی ہے، کتنی گندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج ہم اپنے جسم کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں کہ ہمارے جسم میں کوئی پلوٹڈ پانی داخل نہ ہونے پائے۔ کاش ہم اپنے نفس کے سلسلے میں بھی متوجہ ہو جاتے عزیزو، مگر ہماری توجہ اپنے نفس کے سلسلے میں نہیں۔ یہ جسم جو قبر تک ساتھ ہوگا، قبر کے بعد یہ جسم ساتھ چھوڑ دے گا، مگر یہ نفس، یہ روح ہر منزل پہ ہمارے ساتھ ہوگی، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہم کتنے فکر مند ہیں۔ آپ ذرا سا دیکھیے، آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے، اور کمپیوٹر اور موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عزیزو، دیکھیے، موبائل کا دو ہی پرپز ہے، ایک کیا ہے، ایک کمیونیکیشن اور ایک انفارمیشن۔ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہے، بہت آسانی سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اور اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو بڑی آسانی سے رابطہ ہو جائے گا۔ تو موبائل کا دو اہم پرپز ہے۔ لیکن عزیزو، اور میں چاہوں گا ہر گھر میں کمپیوٹر ہونا چاہیے، ہر ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، ہر ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو موبائل دیں، مگر ذہنیت کو دیکھ کے دیں، فطرت کو دیکھ کے دیں، مزاج کو دیکھ کے دیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مزاج کو دیکھ کے دیں، مزاج کو دیکھ کے دیں، اس لیے کہ اگر ذہنیت اچھی ہوگی تو اچھے پرپز میں استعمال کر کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گا، لیکن اگر ذہنیت اچھی نہیں ہوگی تو اپنی شخصیت کی تخریب کرے گا۔ بس عزیزو، تو اپنے بچوں کو موبائل دیں، مگر مزاج دیکھ کے دیں۔ اللہ بھی ذوالفقار دیتا ہے تو ہاتھ دیکھ کے دیتا ہے۔ اللہ بھی ذوالفقار دیتا ہے تو ہاتھ دیکھ کے دیتا ہے کہ کس ہاتھ میں جائے گی تو خوریزی کرے گی، کس ہاتھ میں جائے گی تو نسلوں کو دیکھ کے چلے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزو، موبائل، ہم اپنے کمپیوٹر کے سلسلے میں کتنے کوشش ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ موبائل کے سلسلے میں ہمیں کتنی فکر رہتی ہے کہ ہمارے موبائل میں کوئی وائرس داخل نہ ہونے پائے، ہمارے کمپیوٹر میں کوئی وائرس داخل نہ ہونے پائے۔ ہم وائرس سے سیفٹی کا انتظام یہ کرتے ہیں کہ اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں تاکہ موبائل میں کوئی وائرس داخل نہ ہونے پائے، کمپیوٹر میں کوئی وائرس داخل نہ ہونے پائے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور عزیزو، کمپیوٹر میں جب وائرس داخل ہو جاتا ہے
تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین کو آن کیجئے تو آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین سے پتہ نہیں چلے گا کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے، لیکن جب آپ کمپیوٹر پہ کوئی ورک کریں گے، کوئی فنکشن کریں گے، کوئی کام کریں گے اور فنکشن میں ڈسٹربینس آئے گا تو آپ فوراً کہیں گے لگتا ہے کمپیوٹر میں وائرس داخل ہو گیا ہے۔ عزیزو، فنکشن کا ڈسٹربینس بتاتا ہے کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے۔ ہمارے نفس میں کتنے حسد، غیبت، جلن کے وائرس ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عزیزو، جیسے کمپیوٹر کے فنکشن کا ڈسٹربینس بتاتا ہے کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے، عزیزو یہ گنڈے دار نمازیں، یہ گنڈے دار روزے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نفس میں نہ جانے کتنے وائرس گناہوں کے داخل ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد دے۔ ایک اور صلوات سے سہارا دیں۔ کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ کے آپ طے نہیں کر سکتے کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے۔ جب اینٹی وائرس داخل کریں گے اور وہ ایک ایک وائرس کو پکڑ کے کل کرے گا اور آپ کاؤنٹ کرتے جائیں گے اور وہ کاؤنٹ کرتا جائے گا کہ اتنے وائرس ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں کتنا وائرس تھا۔ عزیزو، اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے۔ جب ہم اپنی سرسری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اسکرین پر سوائے اچھائیوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم سے بڑا نمازی کون ہے؟ ہم سے بڑا روزے دار کون ہے؟ ہم سے بڑا نوحہ خوان کون ہے؟ ہم سے بڑا مرثیہ پڑھنے والا کون ہے؟ ذرا سا اپنے زندگی کے اسکرین کے اوپر، اپنے زندگی کے اسکرین کے اوپر نگاہ نہ ڈالو، اپنی زندگی کے اوپر تجزیاتی نگاہ ڈالو تو تمہاری زندگی میں نہ جانے کتنے گناہوں کے وائرس نظر آئیں گے۔ عزیزو، رسول اسلام اسی بات کو سمجھانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، چلتے چلتے ایک ریگستان میں ٹھہرے۔ رسول نے ایک مرتبہ رسول نے کہا، اے میرے صحابیوں، اس ریگستان میں بکھر جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہاتھ لگے، جو گھاس ہاتھ لگے، جو پھوس ہاتھ لگے، اسے لے کے میرے پاس آؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کو لکڑی چاہیے، گھاس چاہیے تو کسی جنگل کے پاس چلیے، ہم لکڑیوں کا انبار لگا دیں گے، ہم گھاس کا انبار لگا دیں گے۔ رسول نے کہا، نہیں، تم اس صحرا میں بکھر جاؤ۔ اب اصحاب نبی حکم نبی کے سامنے جھک گئے اور صحرا میں بکھر گئے۔ اب جب پلٹے تو کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا گٹھر ہے تو کسی کے ہاتھ میں گھاس کا گٹھر ہے، سب نے لا کے جمع کیا، ایک لکڑیوں کا انبار لگ گیا، ایک گھاس کا انبار لگ گیا۔ اب رسول نے فرمایا، جب تم نے اس صحرا کے اوپر سرسری نگاہ ڈالی تھی تو تمہیں کہیں پہ لکڑی نظر نہیں آ رہی تھی، گھاس نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب تم تلاش کرنے نکلے تو دیکھو یہ لکڑیوں کا انبار لگ گیا۔ عزیزو، جب ہم اپنی زندگی کی اسکرین کے اوپر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سوائے اچھائی کے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ذرا سا تجزیاتی نگاہ ڈال کے تو دیکھیں، پھر گناہوں کا انبار نظر آئے گا۔ اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ کتنے وائرس ہیں ہمارے نفس میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عزیزو، آج سب سے بڑی پرابلم، آج سب سے بڑی مشکل ہر ایک کی مشکل ہے، چاہے کوئی عام ہو، چاہے خاص ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے آیت اللہ ہو، ہر ایک کے یہاں ایک ہی مشکل ہے۔ ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر نمازوں کی لذت سے محروم ہیں، پورے ماہ رمضان میں روزے رکھ لیے مگر لذت رمضان سے محروم ہیں، لاکھوں خرچ کر کے حج پہ چلے گئے مگر حج کے لطف سے محروم ہیں۔ عزیزو، کیوں آج ہمیں عبادتوں میں ٹیسٹ نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ آج ہمیں کوئی لذت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی آپ کو پانی کا ذائقہ نہیں ملتا، کھانے کا ذائقہ نہیں محسوس ہوتا، ہر چیز ٹیسٹ لیس معلوم ہوتی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ذرا سا آپ اپنا ملیریا ٹیسٹ کرائیے۔ عزیزو، ملیریا ٹیسٹ کرائیے، معلوم
معلوم یہ ہوا کہ ملیریا کا انفیکشن تھا، اس وجہ سے نہ کھانے کا مزہ مل رہا تھا، نہ پانی کا مزہ مل رہا تھا، نہ پھل کا مزہ مل رہا تھا۔ تو اگر جسم میں ایک معمولی سا ملیریا کا وائرس داخل ہو جاتا ہے تو ہر چیز بغیر ذائقہ معلوم ہوتی ہے، ہر چیز ٹیسٹ لیس معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سا سوچئے، جب ہمارے نفس میں غیبت کا وائرس ہے، حسد کا وائرس ہے، تہمت کا وائرس ہے، تو ہمیں کہاں سے عبادتوں میں لطف آئے گا، کہاں سے عبادتوں میں مزہ آئے گا؟ اور یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے سورہ شمس میں کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور سورہ اعلیٰ میں کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ عزیزو ذرا سا سیکوینس کو دیکھیے گا، آرڈر کو دیکھیے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم، اور پھر اپنے پروردگار کو یاد کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ تو پہلے تزکیہ نفس ہے، پھر اس کے بعد ذکر الہی ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے۔ عزیزو پروردگار عالم یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، پھر ذکر الہی کرو، پھر نماز پڑھو، پھر دیکھو ایک ایک سجدے میں کتنا لطف ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات سے سہارا دیں۔ عزیزو تو ہمیں اپنے نفس کے سلسلے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی ہمارے پاس یہ نفس بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، اے انسان یہ تیرے نفس، یہ جو تیرا نفس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں سوائے جنت کی۔ جنت سے کم پہ تو اس کو بیچنا ہی نہیں۔ مگر عزیزو ہم اپنے اس نفس کو معمولی چیزوں کے لیے بیچ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان کیسے بکتا ہے؟ ذرا سا اس منظر کو دیکھیے گا عزیزو، جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی انسان جادہ حق سے ہٹ جائے، سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے کو بیچ دیا۔ کبھی کچھ لوگ کوڑیوں میں بیچ دیتے ہیں، چند سکوں میں بیچ دیتے ہیں۔ عزیزو انسان کیسے بکتا ہے؟ اگر آپ نے مجھے 1000 روپے دیے کہ مستحق تک پہنچا دیجئے، میں نے 500 مستحق تک پہنچا دیا اور 500 روپیہ اپنے پاس رکھ لیا، میں نے بتا دیا کہ میری قیمت کیا ہے، میں نے بتا دیا کہ میری قیمت کیا ہے۔ اور عزیزو آپ کو تبرک بانٹنے کے لیے معین کیا گیا، سب کو ایک ایک حصہ دیا۔ جب آپ کا بیٹا آیا 2 حصہ پکڑا دیا، آپ نے بتا دیا آپ کی حیثیت کیا ہے۔ عزیزو کبھی کبھی ایک چائے پینے کے بعد زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ایک بیڑی پینے کے بعد انسان سچ بولنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو عزیزو معلوم یہ ہوا انسان معمولی چیزوں کے لیے اپنے کو بیچ دیتا ہے، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں اے انسان تیرے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے۔ عزیزو یہ وہی جملہ کہہ سکتا ہے جس نے جنت کے لیے اپنے نفس کو نہ بیچا ہو، نفس بیچ کے مرضی خدا کو خرید لیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ہاں عزیزو بہت معمولی چیزوں کے لیے بک جاتے ہیں، مگر نبیوں کے نفوس کی کوئی قیمت نہیں، ولیوں کے نفوس کی کوئی قیمت نہیں۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ایک مرتبہ جب علی تخت خلافت پر متمکن ہو گئے، آپ کے پاس خلافت آ گئی، تو اشعث ابن قیس بہترین حلوہ تیار کر کے لایا، یا علی میں یہ آپ کے لیے حلوہ تیار کر کے لایا ہوں۔ مولا کائنات نے
حلوے کی طرف غور سے دیکھا۔ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جب کوئی منصب پہ پہنچ جاتا ہے تو لوگ تحفے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ تحفہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، یہ تو رشوت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ رشوتیں لے کے آتے ہیں۔ تو اشعث بہترین حلوہ لے کے آیا، یا علی یہ حلوہ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ مولا نے حلوے کی طرف دیکھا، کہا اے اشعث کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس حلوے کو قبول کر کے تمہارے فیور میں بات کروں؟ اے اشعث اگر ساتوں زمین و آسمان کی حکومت مجھے دی جائے اس شرط پر کہ اے علی چونٹی کے دہن سے معمولی ریزہ چھین لو، تو میں ساتوں زمین و آسمان کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا، مگر چونٹی کے دہن سے وہ معمولی ریزہ بھی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بتا دیا علی کی قیمت کیا ہے، علی کی حیثیت کیا ہے۔ اور عزیزو پیغمبر اسلام کی خدمت میں صنادید عرب آئے، کہا اے محمد آپ اپنے یہ مشن کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، ہم آپ کو عورت دے دیں گے، ہم آپ کو بہترین آپ کو تخت و تاج دے دیں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، جب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا، تو پیغمبر نے بتا دیا نبی کی شخصیت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ اور عزیزو ایک نبی کے مقام کو دیکھ لیے، وہ بازار مصر میں آیا، جب بازار مصر میں آیا تو بڑے بڑے خریدار آئے، عزیز مصر بھی خریدار بن کے آیا، اور جب عزیز مصر خریدار بن کے آیا تو بیچنے والوں نے کہا ہم بیچیں گے مگر اس طرح سے نہیں بیچیں گے، اب ایک میزان قائم کر دی جائے، ایک طرف یوسف کو بٹھا دیا جائے، دوسرے پلے پہ خزانہ شاہی کو رکھا جائے، جب خزانہ یوسف کے پلے کے برابر ہو جائے تو ہم خزانہ لے کے جائیں گے، یہ یوسف کو لے کے جائیں۔ بس عزیزو ایک پلے کے اوپر جناب یوسف کو بٹھا دیا گیا، دوسرے پلے پر خزانہ شاہی کو لا کے رکھا جا رہا ہے، مگر خزانہ ختم ہو گیا، جناب یوسف کا پلہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا تم نبوت و رسالت کو خزانے سے تولنا چاہتے ہو؟ نبوت و رسالت کو خزانے سے تولا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ کاغذ و قلم لاؤ، یہاں پہ ڈاکٹر قلب سعدی صاحب قبلہ مرحوم کا مجھے جملہ یاد آتا ہے، کاغذ و قلم لاؤ، کاغذ و قلم آیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو لکھا، کہا لے جاؤ دوسرے پلے پہ رکھ دو، جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کو دوسرے پلے پہ رکھا، جناب یوسف کا پلہ بلند ہو گیا، بسم اللہ کا پلہ جھک گیا۔ بس عزیزو یہاں پہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ مرحوم کہا کرتے تھے جناب یوسف قرآن مجید کی ایک آیت کے مقابلے میں آئے تو ان کا وزن ہلکا ہو گیا، مگر پیغمبر نے جب میزان ثقلین کو قائم کیا، ایک طرف اہل بیت کو رکھا، پورے قرآن کو رکھا، پیغمبر نے فرمایا جو وزن اہل بیت کا ہے وہی وزن قرآن کا ہے۔ صلوات پڑھ۔ عزیزو میں نے بہت زحمت دی، میں نے بہت وقت لے لیا، ابھی قبلہ میں نے تو آغاز کیا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے بیان کو اور محظوظ ہوں گے۔ پروردگار ہمارے دونوں جو ذکر کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ عزیزو تو انسان کے نفس کا تزکیہ، انسان کی کامیابی تزکیہ نفس میں ہے، یہ ذکر حسین، یہ ماتم حسین، یہ عشق عزا تطہیر نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزو جب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ بس آپ کو بہت زحمت دی۔ دیکھیے جب بھی میں مجلس پڑھا کرتا ہوں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جب بھی کہیں مجلس ہوا کرے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مجلس میں آیا کریں، اس لیے کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کے شہزادی زینب کے دل کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ
ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہم نے حسین کو پتھر مارا، نہ تلوار سے حملہ کیا، نہ نیزے سے حملہ کیا۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ رسول فرمائیں گے میں نے مانا کہ تم نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا مگر لشکر یزید میں تو شامل ہوئے، تمہارے شامل ہونے کی وجہ سے لشکر یزید کی کثرت میں اضافہ ہوا۔ لشکر یزید کی کثرت کو دیکھ کے میری زینب کا دل دھڑکتا تھا، میری زینب گھبراتی تھی۔ عزیزو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں تاکہ شہزادی زینب کے دل کو سکون حاصل ہو۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو شام کی قبر سے ایک بیوی اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی قبر پر اپنے کو گرا کے کہتی اماں میرے بھیا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، کیا میرے بھیا حسین کی مجلس میں نہ چلیے گا؟ عزادارو مجلس میں زہرا بھی آئی ہوئی ہیں، ثانیہ زہرا بھی آئی ہوئی ہیں۔ دیکھیے مرحومہ کا انتقال ہوا، بیٹے باہر ہیں، مولانا بھی تشریف لائے۔ عزیزو ہمارے یہاں جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو چند دنوں تک غم کی کیفیت رہتی ہے، لیکن عزیزو مسلسل غم کی کیفیت نہیں رہتی۔ لیکن نہ جانے کربلا میں کیا گزر گئی سید سجاد پر کہ میرا امام جب تک زندہ رہا کربلا والوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میرے امام نے کربلا والوں کو یاد نہ کیا ہو۔ بازاروں میں امام نے کربلا والوں کو یاد کیا۔ ہاں عزادارو ایک دن منہال کوفی محلے بنی ہاشم سے گزر رہے تھے، محلے بنی ہاشم سے گزر رہے تھے، ایک پرنالے سے پانی گرا اور دامن پہ چھینٹیں آئیں۔ دامن کو سمیٹے ہوئے منہال کوفی دروازے پہ آئے، دق الباب کیا۔ پانچویں امام گھر سے برآمد ہوئے۔ منہال نے دامن کو سمیٹ کے کہا فرزند رسول ابھی میرے دامن پہ کچھ چھینٹیں آئی ہیں، بتا دیجئے یہ پانی کیسا تھا؟ امام تڑپ گئے، چچا منہال یہ پانی کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ میرے بابا کے آنسو ہے۔ کہا میرا آقا ابھی تک رو رہا ہے، کیا میں اپنے آقا سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ پانچویں امام بیت الشرف میں آئے، کہا بابا منہال کوفی آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا بلا لوں؟ کہا ہاں بیٹا بلا لو، مگر اتنا اس سے کہہ دو کہ مجھ سے کربلا کے بارے میں نہ پوچھے، اس لیے کہ جب کوئی مجھ سے کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے تو مجھے اپنے چاچا کے کٹے ہوئے شانے یاد آ جاتے ہیں، میرے بھیا علی اکبر کا سینہ یاد آ جاتا ہے، میرے بابا کی بے کسی یاد آ جاتی ہے۔ ہاں عزادارو جیسے ہی منہال کوفی بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھیے جب ہمارے یہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی گزر جاتا ہے اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب کوئی اپنا پردیس سے آ جاتا ہے تو ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی منہال نے بیت الشرف میں قدم رکھا امام نے تڑپ کے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ منہال تڑپ کے کہتے آقا میں نے آپ سے تو چچا کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے آپ سے تو کربلا کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ امام کہتے منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے میں حالات کیسے ہیں؟ کہا مختار کی حکومت ہے، مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے، چچا کے قاتلوں سے، بھیا علی اکبر کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا اے چچا مختار کیا ہرملا قتل کیا گیا یا نہیں قتل کیا گیا؟ مختار ایک مرتبہ منہال تڑپ گئے آقا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے چچا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، بھیا علی اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کے قاتل کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کہا چچا منہال ابھی تک میری ماں و باپ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، میری ماں و باپ ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزو مرحومہ کے بیٹوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، میری ماں و باپ ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اے چچا منہال کوفے جانا تو مختار کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہم آل محمد نے بڑا احسان کیا ہے، ایک احسان یہ بھی کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہرملا کو قتل کرے تاکہ میری ماں و باپ سائے میں
آ جائے۔ عزادارو منہال کوفے مدینے سے کوفے آئے اور مختار کے دربار میں آئے، کہا مختار زہ نصیب تجھ کو امام وقت نے سلام کہا ہے اور تیرا شکریہ ادا کیا ہے، اور کہا جتنی جلدی ہو سکے ہرملا کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ امام کی ماں اور باپ ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہرملا کو اسیر کر کے لایا گیا۔ جیسے ہی مختار نے ہرملا کو دیکھا، کہا ہرملا کربلا میں زینب کا حسین مارا گیا، لیلا کا اکبر مارا گیا، قاسم کا ام فروا کا قاسم مارا گیا، ہر بی بی سائے میں ہے، کربلا میں تو نے کون سا ایسا ظلم کر دیا کہ ابھی تک اصغر کی ماں و باپ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا مختار نہ پوچھ کہیں کوئی شیعہ سننے کے بعد مر نہ جائے۔ کہا نہیں بیان کر، جب ماں زندہ ہے تو بیان کر۔ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے حسین علی اصغر کو جب لے کے آئے، علی اصغر بہت پیاسے تھے، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر تلذی کر رہے تھے۔ عزادارو تلذی کیا ہوتی ہے؟ تلذی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جب مچھلی کو آپ پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی جو ہے پانی کے لیے تڑپتی ہے، لیکن جب تڑپنے کی طاقت نہیں رہ جاتی ہے تو وہ منہ کھول کھول کے بار بار پانی کا تقاضا کرتی ہے، اور جب منہ کھولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی تو بس آنکھوں کو کھول کے پانی کا انتظار کرتی ہے۔ اے مختار جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے تو علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ تڑپنے کی طاقت نہ تھی، بولنے کی طاقت نہ تھی۔ علی اصغر پانی کا انتظار کر رہے تھے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں۔ عزادارو بچے جب پیاسے ہوتے ہیں، گود کے بچے جب پیاسے ہوتے ہیں تو مائیں بچوں کو گلاس سے پانی نہیں پلاتی بلکہ 2 انگلیاں پانی میں ڈال دیتی ہیں اور چند قطرے بچے کے دہن میں اتار دیتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عزادارو علی اصغر کو چند قطرے پانی کی ضرورت تھی، مگر رباب کے اصغر کو چند قطرے پانی کے لیے وہ تیر مارا گیا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، جو ناقوں کو مارا جاتا ہے۔ ہاں حسین سوال آپ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کمان کڑکی، تیر سنسنایا۔ عزادارو آج بھی بنگال میں عاشور کے دن جب گہوار علی اصغر برآمد ہوتا ہے، ہندو عورتیں لوٹے میں پانی لے کے آتی ہیں اور پانی لوٹے میں لے کے آتی ہیں، گہوارے کے نیچے دودھ ڈالتی جاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ بابا حسین نے کربلا میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، پانی دینے کے بجائے تیر مارا گیا۔ ہم آواز دیتے ہیں بابا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے اصغر کو پانی کے بجائے دودھ کا نذرانہ پیش کرتے۔ عزادارو حسین سوال آپ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کمان کڑکی، تیر سنسنایا، حسین سبلے، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے چلو میں خون لیا، چاہ کے آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں حسین نہیں، چاہ کے زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں حسین نہیں۔ حسین نے چہرے کے اوپر علی اصغر کے خون کو ملا اور آواز دی اے بیٹا علی اصغر گواہ رہنا، نانا رسول خدا کے پاس اسی صورت جاؤں گا۔ بس عزادارو آپ کی زحمت تمام ہے، علی اصغر کا گلا چھتا ہوا ہے، کرتا خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیے صاحبان اولاد ہیں، اگر آپ کے چھوٹے بچوں کو کوئی ڈانٹ دیتا ہے، جب شام میں دادا اور دادی آتے ہیں تو بچے جا کے دادا اور دادی سے شکایت کرتے ہیں۔ عزادارو علی اصغر کا چھتا ہوا گلا حسین علی اصغر کے کانوں میں کہہ رہے تھے۔ دیکھیے جب کوئی شیرخوار بچہ مرتا ہے نا تو وہ شہزادی زہرا کی گود میں جاتا ہے، حسین علی اصغر کے کانوں میں کہہ رہے تھے اے بیٹا علی اصغر دادی کے پاس جانا تو بابا کی شکایت نہ کرنا، اے بیٹا علی اصغر دادی سے کہنا اے دادی بابا پانی پلانے لے گئے تھے اور مولا نے تیر کا نشانہ بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رغم بقضاء